اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا زبانی کلمہ شریف پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ ہمارے خیال میں تو کافی ہے، یعنی عام جو عوام ہیں ان کے خیال میں اسلام سوائے کلمہ طیبہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل کرو یا نہ کرو تم جنتی ہو اور جاؤ گے جنت میں، ہمارے عوام کا یہ خیال ہے، حالانکہ یہ خیال باطل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ زبانی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، زبانی کلمہ پڑھ لینے سے یعنی جب تک آپ کا ارادہ شامل نہ ہو اس میں تو اس زبانی کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی دل کا ارادہ اگر نہ ہو تو پھر بھی اگر آپ نے زبانی کلمہ پڑھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں نے امتحان پاس کرنا ہے، دنیا میں جو آیا ہوں میں یا آئی ہوں تو اس کا میں نے امتحان پاس کرنا ہے۔ محض زبانی طور پہ کہہ لینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ صرف زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لینے والا مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان، ایک طالب علم ہے، وہ میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتا ہے، کاغذات پر کر دیتا ہے، یہ اقرار کر لیتا ہے، ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں کالج کے حاضری دوں گا مضامین کو اور غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا، وہ ایفیڈیوٹ جو ہوتا ہے نا، تو یہ ابتدا ہے۔ یعنی آپ ایک کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ داخلہ لے رہے ہیں، لیکن داخلہ لینا، صرف داخلہ لینا، کالج میں داخلہ لینا، آپ کو پتہ ہے یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یعنی آپ جس چیز میں داخلہ لے رہے ہیں پھر آپ کو باقاعدہ اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے ہر چیز کے۔ دیکھیں، زبانی طور پر کہہ دینے سے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ خاتون خانہ کچن میں جاتی ہیں، کہتی ہیں میں نے بریانی پکانی ہے مثال کے طور پہ، پھر اس کے جو میاں جی ہیں وہ نہ سودا لا کے دیتے ہیں، اور اگر لا بھی دیں تو وہ کچن میں پڑی رہتی ہیں، خاتون خانہ کچن میں جاتی نہیں ہیں، ان کو بڑی سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے یا تھکی ہوئی ہیں تو کمبل اوڑھ کے لیٹ جاتی ہیں وہ۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اس میں بیوقوف بننے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، زبان سے کہہ دیں کہ میں پانی پیتا ہوں، عملی طور پہ آپ پانی نہ پئیں تو آپ کے زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب ایسے ہی ہم نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے اور بے وقوفی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل میں تو دیکھیں، ایک امتحان پاس کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، وہ امتحان جب ہم پاس کریں گے تو ہمیں وہ رتبہ ملے گا جو اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ مقام ملے گا، وہ رتبہ ملے گا، تو وہ اس کے بعد ملے گا جب آپ امتحان دے لیں گے۔ زندگی آپ نے سنا ہوگا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یعنی میں زندگی اور موت، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے کہ یہ موت اور زندگی میں نے پیدا کی ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، حسن عمل، لیبلوکم، تمہیں میں آزماؤں۔ پھر اللہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی زینت ہیں، ظاہری زینت ہے۔ مقصود کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا ہے اور مقصود اس کا آزمائش ہے، میں نے آزمائش کرنی ہے اس کی۔ تو دیکھیں اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم الشان نعمت رتبہ دینا چاہتا ہے انسان کو، ہر انسان کو، بہت عظیم الشان، اور اتنا ہی بڑی نعمت ہے، اتنا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، ملاقات رب، اللہ کی ملاقات، دیدار، رب کا دیدار، رب کا تقرب، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اس نے کہا ہے کہ روح کو میں دنیا میں بھجواؤں گا، تو جس نے بھی یہ امتحان پاس کر لیا دنیا کا تو میں اس کو وہ رتبہ دے دوں گا۔ تو یہ مطلب میں وہ بات کر رہا تھا نا، زبانی کلمہ، زبانی کلمے کا مطلب اس کا اتنا فائدہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر آپ زبانی کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا مال و جان محترم ہو جاتا ہے اور آپ سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ اسلامی مملکت میں آپ کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ باقی امتحان دینا وہ آپ کی مرضی ہے، آپ امتحان دیں یا نہ دیں۔ اور یعنی اگر آپ امتحان نہیں دیں گے تو آپ کے زبانی جو آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں یا چند رسومات کے اختیار کرنے سے آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی آپ چند ایک باتیں اسلام کی لے لیتے ہیں اپنی مرضی سے، نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، آپ تہجد گزار ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں کچھ پیسے بحالت مجبوری یا خوشی سے، جو بھی ہو، حج اور عمرے کی سیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک افعال اگر آپ کر بھی لیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، جب تک آپ وہ امتحان دینے کے لیے تیار نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، یا جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ زبانی کلمہ یہ تو عام ہماری دنیا کا بھی قانون ہے کہ زبان سے کہہ کے آپ کوئی بھی، جب تک آپ اس کے تقاضے پورے نہ کریں تو وہ آپ کام نہیں کر سکتے۔ یہ کام بات ہے، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ بس آپ زبان سے کہیں اور وہ ہو جائے گی، جب تک آپ تقاضے اس کے پورے نہ کریں۔ کوئی ایک بات، اس میں آپ کمرے میں اگر آپ نے صفائی کرنی ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے، کمرہ آپ کا میلا ہے اور دھول وغیرہ پڑی ہے، آپ زبان سے کہہ دیں میں نے کمرہ صاف کرنا ہے، تو پھر صفائی کرنی ہوگی آپ کو، صفائی نہ کریں گے تو کمرہ تو صاف نہیں ہوگا۔ تو اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، پھر اس کے تقاضے ہیں، اور جب تک آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کو زبانی کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بات کرتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔